بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن حدیث کے سلسلہ فہم قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کی بدعملی کا ذکر ہوا۔ اب اس بدعملی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دھوکے بازیاں وغیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جو مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دل کی بیماری سے مراد منافقین کی منافقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ منافقت اور بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا اس دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس اضافے یعنی بڑھنے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، انہیں اسلام اور مسلمانوں کو دیکھ کر غم ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اشاعت فرما دی اور مسلمانوں میں اضافہ فرما کر ان کے غم کو مزید بڑھا دیا۔ نمبر 2، منافقین کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ فرما دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، یا اس طرح کہ جس قدر شرعی احکام بڑھے ان کا انکار بھی بڑھا۔ مثلا پہلے فقط عبادات آئیں، وہی ان کے لیے مشکل تھیں، پھر جب سزائیں اور جہاد کے احکام بھی نازل ہو گئے تو ان پر مزید مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ شرعی احکام اور قرآنی آیتیں مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط بناتی ہیں، لیکن ان سے کفار کا کفر مزید بڑھ جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ دعائے رب کریم ہمیں جھوٹ اور دیگر امراض قلبی سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔